السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ میری جان میں بول رہا ہوں گجرات کو، کہاں شہر سے بول رہے ہیں یا کسی گاؤں سے؟ میں شہر سے بات کر رہا ہوں، تو یہ دفتر میں کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اچھا حکم فرمائے، کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے بھی سنا تھا آپ گجرات گجرات میں رہتے ہیں، کہاں رہائش آپ کی؟ میری جان میں رہتا تو اسلام آباد میں ہوں، لیکن میرا آبائی گاؤں جو ہے وہ بھدر ہے، تحصیل کھاریاں میں۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہاں جی۔ تو اچھا، ایک تو یہ پوچھنا تھا، سوال تو میں بعد میں کرتا ہوں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ یہ ٹیلی فون میں نے اکثر کرنا ہوتا ہے تو بند جا رہا ہوتا ہے نمبر۔ ہاں جی، یہ میں 11 سے 1 بجے تک روزانہ لوگوں کی کالز لیتا ہوں، اور جتنے بھی اس میں کالز موصول ہو جاتی ہیں ان سب کے جواب دیتا ہوں۔ اگر سمجھو کہ زیادہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے تو پھر کویشچنز لے لیتا ہوں، ریکارڈ کر لیتا ہوں، پھر ان کے جواب دے کے پھر اپلوڈ کر دیتا ہوں اس پہ، فیس بک پہ یا اور ڈیلی موشن پہ آج کل، اور انشاءاللہ تعالی فیوچر میں یہ پروگرامز جو ہیں یوٹیوب پہ بھی آ جایا کریں گے۔ مجھے آج ہی ایک زونگ کے جی ایم ہے، جنرل مینیجر، وہ صبح میرے پاس آئے تھے تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ یوٹیوب والا بھی سلسلہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ کھل جائے گا۔ تو اگر کھل گیا یوٹیوب تو پھر یہ یوٹیوب پہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ اس پہ میرے بہت زیادہ پروگرام ہیں۔ اچھا اچھا، میں نے وہیں سے دیکھے، وہیں سے آپ کا نمبر۔ ہاں، وہاں تو میرے 2 چینلز پہ ہیں، ایک سیز ٹو ایگزسٹ 84 ہے، ایک این صاحب زیادہ 1 ہے، وہ ٹوٹل کریں تو 1900 پروگرام ہے۔ ہاں ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس پہ بھی اب ہفتہ ڈیڑھ ہوئے ہے اس میں، اور الحمدللہ 80 سے کراس کر گیا ہوں، 80 سے زیادہ۔ انشاءاللہ اسی مہینے سینچری کر دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اچھا، کچھ سوال یہ تھا، میں نے نا کچھ دیسی مرغی جو ہے نا چوزے، وہ کام شروع کیا ہے، اچھا۔ مزید بڑھانا ہے، لیکن ابھی میں نے ٹیسٹنگ پہ لیا اچھا۔ تقریباً 500 کے تقریباً ہے، تو ابھی سارے وہ آزمائشی پروگرام ہے، یہ تو اس میں کچھ بیماریاں لگ رہی ہیں، کچھ علاج؟ ہلو، ذرا آواز آپ کی دب گئی ہے اصل میں، اور کالز آ رہی ہیں، یہ کوئی 03348181412 اس کی کو کال آ رہی ہے، اس نے آپ کی آواز دبا دی ہے۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے، آپ ذرا اونچا بول رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں میرا یہ سوال تھا کہ جو دیسی چوزے ہیں نا میں نے رکھے، ہاں جی، میں نے ان کو دیسی خوراک ڈالنی ہے تاکہ وہ دیسی انڈے دیں، ویسے ہی وغیرہ میں یہ ڈال دیں۔ نہیں، وہ آپ نے دیسی انشاءاللہ دیسی خوراک دیں گے، لیکن ان کی جو وائرس ہوتی ہے نا، یہ متعدی بیماریاں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون سی خوراک کھا رہا ہے، اور وہ اس کو لے لیتی ہیں اپنی لپیٹ میں۔ اگر خاص طور پہ رانی کھیت بڑے ہی مہلک قسم کی متعدی بیماری ہے، تو ان سے بچنے کے لیے آپ شروع سے ہی ان کے وہ میرا پروگرام دیکھ لیں، اس میں نے پورا دیا ہوا ہے شیڈیول، کس طرح آپ نے ویکسینیشن ان کی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بتا دیں نام، پروگرام کا آپ نام بتا دیں۔ میری جان آپ اس فیس بک پہ دیکھیں یا اس پہ ڈیلی موشن پہ، اس میں پروگرام ہیں۔ دیسی مرغی رکھنے والوں کے لیے میں گزارش کروں کہ وہ میری چند ایک ٹپس ان کے لیے دے رہا ہوں، خاص طور پہ وہ خود جو چوزے نکلواتے ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ عام دیہاتوں میں موسم بہار جو ہوتا ہے، سپرنگ سیزن، اس میں تقریباً تمام گھروں میں آپ کو چوزے ملیں گے، لوگ بڑے شوق سے نکلواتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی احتیاط کی جائے تو ان کی پیداوار میں خاصا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب خاص طور پہ میں کچھ ایسے ٹپس دینا چاہ رہا ہوں، جیسے انڈوں کو کیسے آپ نے ذخیرہ کرنا ہے اور جن سے آپ نے بچے نکلوانے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جن انڈوں سے چوزے نکلوانا آپ چاہتے ہیں، ان کو زیادہ درجہ حرارت والی جگہ پہ ذخیرہ نہ کریں جہاں ٹیمپریچر بڑا ہائی ہو، ان کو ہمیشہ ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے مرغی سے ان انڈوں کو علیحدہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ خراب اور گندے نہ ہوں۔ جب گند آلود ہو جاتے ہیں نا تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور انڈوں کو جالی دار ٹوکری میں یہ رکھنا چاہیے، اور تاکہ انڈوں کو ٹھنڈی اور تازہ ہوا ملتی رہے۔
اور اس طرح ان کے درجہ حرارت میں بھی کمی رہے گی. اور اگر کمرے میں آپ دیکھیں کہ درجہ حرارت زیادہ ہے تو وہاں ریت تھوڑی بچھا کے نا اور اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کا انتظام کریں گے تو وہ جگہ ٹھنڈی رہے گی اور اس کمرے میں آپ رکھیں. اور اگر انڈوں پر غلاظت وغیرہ لگی ہوئی ہو نا تو اسے پانی سے بالکل نہیں دھونا, اس کو ریگ مار مل جاتا ہے, ریگ مار سے کی مدد سے آپ آرام سے صاف کر لیں اور تاکہ جراثیم جو ہیں ان کی وجہ سے چوزوں کی پیداوار وہ متاثر نہ ہو. اور باریک جو انڈے ہوتے ہیں, باریک چھلکے والے, ان انڈوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مناسب بچے نہیں نکلتے, اور کوشش کریں تھوڑے موٹے چھلکے والے انڈے وہی آپ وہ رکھیں, اور باریک چھلکوں والے انڈے ان کو سے اجتناب کریں, ان کو بچے ان سے نہ نکلوائیں. اور چوزے نکلوانے کا مجھے عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون سا بہترین موسم ہے دیسی انڈوں سے چوزے. تو چوزے ایسے موسم میں نکلوائے جانے چاہیے جن میں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی ہو, تاکہ چوزے موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکیں اور ان کی مناسب حفاظت اور دیکھ بھال بھی ہو سکے. اور انڈوں کا جب انتخاب کرنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ ایسی مرغیوں سے حاصل کریں جن کے غول میں مرغ موجود ہوں. اگر مرغا نہیں ہے تو سمجھے وہ تو بالکل ہوائی انڈے ہوں گے, ان میں کوئی بچہ نہیں نکلے گا. انڈے صاف ستھرے اور غلاظت سے پاک ہوں اور ان پر کسی قسم کی گندگی موجود نہ ہو, اور درمیانہ سائز کے انڈوں سے زیادہ چوزے حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور اندرون انڈوں کا چھلکا شکستہ نہ ہو اور ایک ہفتہ سے زیادہ مدت کے لیے ذخیرہ نہ کیا گیا ہو, زیادہ بہتر ہے. اور اب جب آپ نے انڈوں سے بچے نکلوانے ہیں, اور انڈوں میں دیسی خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان ایسی مرغیاں ہیں وہ ان میں زیادہ تر ایک رانی کھیت کا مرض جو ہے وہ آنن فانن یہ بیماری میں لپیٹ میں لے لیتا ہے مرغیوں کو, اور وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. اور یہ ہوتا کیسے ہے, یہ دیہات میں ہم نے دیکھا ہے, عام دیہاتوں میں, کہ معمولی موسمی تبدیلی سے رانی کھیت کا مرض جو پھوٹ جاتا ہے اور آنن فانن فوراً یہ تمام بے شمار مرغیوں کو واپس یہ ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور اس سے مرغبان حضرات جتنے بھی ہیں, مرغیاں دیسی مرغیاں پالنے والے حضرات, وہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور اس پر وہ قابو پانے سے مرغیوں کو ہلاکت سے بچایا جا سکتا ہے. اب رہا کہ اس کو کیسے مرغیوں کو اس مرض سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, پہلی تو بات نوٹ کر لیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں جب رانی کھیت سے مرغیاں مر جاتی ہیں تو ان کو عام ڈھیر باہر نہیں ہوتی, روڑی ہوا یا وہ جس میں اور گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں, اور ان میں ہی پھینک دیتے ہیں, اور جسے یہ کتے بلیاں اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور اس طرح بیماری پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں کسی ایک گھر میں رانی کھیت مرض کا حملہ پورے دیہات میں وبا کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور جو مرغیاں اس مرض سے مر جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کو گہرا گڑھا کھود لیں اور ان میں دبا دینا چاہیے. اور اس مرض سے جو رانی کھیت ہے اس سے بچاؤ کے اور حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں ان پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے. اور یہ ٹیکے آپ کو آپ کے جو ہے نا ہر یونین کونسل کی سطح پر جو ویٹرنری سینٹر ہیں ان کے عملہ سے وہ اگر لگوائیں گے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور پہلا ٹیکہ کب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے؟ پہلا ٹیکہ آپ اس طرح کریں کہ 5 سے 7 دن کا چوزا ہوتا ہے نا, کوئی ایک ہفتے کا چوزا, ان کو آپ کوئی 100 خوراک والا ایک ایمپیول ملتا ہے, وہ 5 ملی لیٹر یا 5 سی سی کشید شدہ یا ڈسٹلڈ واٹر جو ہے اس میں وہ پانی میں ڈال کر یہ تیار کیا جا سکتا ہے, اور جس کو چوزے کی آنکھ میں ایک قطرہ وہ ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک ہفتے میں جب ہوتے ہیں چوزے 5 سے 7 دن کے ہوتے ہیں
تو اس وقت آپ اس کی آنکھ میں ایک قطرہ ڈالتے ہیں. اور دوسرا ٹیکہ جو ہے یہ جب 3 سے 4 ہفتے کی عمر کے ہوتے ہیں، 21 دن یا 1 مہینے کے ہوتے ہیں، تو ٹیکہ 100 خوراک کے ایمپیول میں 50 ملی لیٹر یا 50 سی سی یا ڈسٹلڈ واٹر یہ ملا کر خوب حل کر لینا چاہیے. اور پھر اس محلول کا نصف ملی لیٹر 0.5 سی سی یہ جو ہے فی پرندہ زیر جلد یہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے. اور تیسرا ٹیکہ جو ہے وہ کوئی 3 ماہ کی عمر میں لگایا جانا چاہیے. اور یہ ٹیکہ بھی کیسے تیار کرنا ہے؟ 100 خوراک کے ایمپیول میں 100 ملی لیٹر یا 100 سی سی کشش شدہ پانی یہ ملا کر خوب حل کر لیا جائے. اور پھر اس کو نا 1 ملی لیٹر یعنی 1 سی سی 1 سی سی فی پرندہ وہ اندرون گوشت وہ ٹیکہ لگایا جائے. اور چوتھا ٹیکہ جو ہے البتہ 6 ماہ کی عمر میں یہ لگایا جانا چاہیے. اور ٹیکہ کی تیسری یہ جو تیاری ہے، جس طرح میں نے بتایا نا تیسرا ٹیکہ جب لگانا ہے اسی طرح ہی آپ نے یہ تیار کرنا ہے. اور یعنی کہ 100 خوراک والے ایمپیول میں 100 سی سی یعنی 100 ایم ایل یا 100 سی سی وہ ڈسٹلڈ واٹر یا کشش شدہ پانی وہ ملا کر خوب حل کر لیں. اور پھر ان کو اس طرح کریں کہ آپ ان کو 1 ملی لیٹر یا 1 سی سی کا فی مرغی آپ زیر جلد اس کو مرغی یا مرغے بھی ہوں تو ان کو بھی لگائیں اور اندرون گوشت وہ ٹیکہ لگا دیں. اور پھر ہر 3 مہینے بعد اس کو دہراتے رہیں. اور اس پروگرام پر آپ اگر سختی سے عمل کریں گے نا تو رانی کھیت مرض کا خطر خواہ تدارک کیا جا سکتا ہے. اور اس لیے ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. رانی کھیت ایک یا یقین کریں، یاد رکھیں، ایک مہلک وبا ہے. یہ وبائی مرض ہے، یہ متعدی بیماری ہے. اور ہم سب کا فرض ہے کہ اپنی مرغیوں کو اس مرض سے بچانے کے لیے یہ تدابیر جو میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں. ان سے نہ صرف آپ اپنی مرغیوں کو محفوظ کریں گے بلکہ آپ اڑوس پڑوس اور پورے گاؤں کی مرغیوں کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. تو یہ تھی ٹپس آپ کے لیے جو حضرات جنہوں نے دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں یا دیسی مرغیاں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک. حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کا ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جہاد سے فرار یعنی بھاگنا اور پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی موضوع کے ساتھ اور نئی حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.